سوچتا انسان کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے. میں کیا سوچ کے آیا تھا اور پھر کیا سے کیا ہو گیا. حالات، واقعات، معاملات کے اوپر میں کوئی اور تمہید باندھ کے آیا تھا، لیکن میں بدل لیتا ہوں. اور بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اسٹاک ایکسچینج کے اندر بڑی تیزی آئی ہوئی ہے، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. ناظرین، جب اس ملک کے اندر جو اہم عہدوں کے اوپر، چاہے وہ نجی اداروں میں ہوں یا پھر سرکاری ملازمتوں میں ہوں، ان کے کالج کے دن اسی میں گزرتے ہوں گے کہ کسی کا فون نمبر لے لیا، کسی سے شام کا وقت لے لیا، کسی سے گفتگو ہو گئی، کوئی میرے لیے تیار ہو کے آ گئی، کسی کے لیے میں تیار ہو کے آ گیا. لیکن میں بہت ہی بیوقوف آدمی تھا. اسکول میں بھی، کالج میں کتابوں کے اندر گھسا رہا. میں کتابوں میں گھسا رہا، اپنا منہ میں نے کتابوں میں دیے رکھا. میں پڑھتا رہا. کیا جاہل تھا میں انٹرنیٹ پر بھی گیا تو زیادہ تر وقت میں نے اسی پہ گزارا کہ میں ویکیپیڈیا سے پڑھوں، گوگل سے یہ تحقیق کروں، دنیا کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، یہ سوالات پوچھتا رہوں. فلسفے کے معاملات میں پڑھا رہا، معیشت کی تعلیم حاصل کرتا رہا، اقتصادیات کی گہرائیوں میں جاتا رہا. میں بہت ہی بیوقوف اور جاہل آدمی ہوں. مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. میری سعد بھائی سے گزارش ہے، سعد بھائی، یہ میں آج اپنی کتابیں لایا ہوں جو میں نے پڑھی تھی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ان کو جا کے ردی والوں کو بیچ آؤ پلیز. کچھ پیسے مل جائیں گے. 1 کلو آلو آ جائے گا، 1 کلو آلو. ہاں، کچھ بنا لیں گے، کچھ کھا لیں گے. نہیں، میں سچ بول رہا ہوں آپ سے. مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بیوقوف آدمی ہوں. کلاس میں مجھے فرسٹ آنا ہے، کلاس میں مجھے سیکنڈ نہیں آنا، میرے نمبر 2 کم کیوں آئے. یہ اس طرح کی فضول چیزوں میں پڑھا رہا. مجھے ان چکروں میں رہنا چاہیے تھا. یہ والی اچھی ہے، وہ والی اچھی ہے، اس کا نمبر لا دے، اس کا نمبر دے دے، یہ کہاں رہتی ہے، اس کی بہن کس کالج میں پڑھتی ہے. اگر میں یہ کرتا تو آج میں تو بہت بڑا افسر ہوتا. ارے میرے تو بڑی ترقی کرتا. میں ان چکروں میں پڑا رہا. نہیں بھائی، سگریٹ نہیں پینی، نہیں بھائی یہ نشہ نہیں کرنا، نہیں بھائی تو اس کو تو انگلی لگا کے کبھی نہیں چھوں گا. وہ لوگ جو مچھلی کی طرح پیتے رہے پانی، وہ لوگ جو ٹرین کے انجن کی طرح سگریٹ پیتے رہے، وہ تو کہاں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں، ایک سے ایک عہدوں کے اوپر فائز ہیں. واہ واہ، کمال، کیا لائف سٹائل ہے. دنیا بھی ان کو سلام کرتی ہے. میں نالائق پڑھائیوں میں لگا رہا. مجھے پتہ نہیں کیا بچپن میں انہوں نے بتا دیا، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. یہ تو الٹا ہونا چاہیے تھا. کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب. کچھ نہیں بنو گے پاکستان میں، ہوگے خوار، دھکے کھاؤ گے. اپنی ڈگری لے کے اس میں سموسے رکھ کے کھانا. ہاں، یہ تو اچھا ہوا. اور نہیں تو کیا. میں نے کسی سے پوچھا، لوگ کہنے لگے جمہوریت کا حسن ہے یہ. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے. زیادہ تر قوم ان پڑھ ہے، لکھا ہوا ہے، ناخواندہ ہے. اسی وجہ سے دیکھیں ہم نے عہدے بھی انہی کو دیے. بھائی جن کی اکثریت ہوگی وہی حکمرانی کریں گے. میں تو چنے جول گرم ہی بیچوں گا. میں کیا کروں گا. نہیں، میں برا نہ ماننا. یہ جو میرے اندر تلخیاں ہیں نا، ابھی یہ اورنگزیب اچھلتا پھر رہا تھا، آج یا کل ہمارا دن منایا جائے گا. میں نے کہا تمہارا دن منایا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں ہماری بھی شناخت ہے. میں نے کہا اچھا بھائی، نوکریاں تو ملی نہیں، آج تک کوٹا ختم نہیں ہوا، میرٹ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کل ہمارا دن منایا جائے گا. کیوں بھائی مینو بھائی، کل آپ کا دن منایا جائے گا. منا لو، کل آپ کا دن منایا جائے. کہہ رہے بھائی آپ کا دن منایا جائے گا. یار کبھی کبھار میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. پتہ نہیں بریک سے پہلے میرے پاس کتنا وقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ ہمیشہ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا
کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج سائنس نے ایسا نظام قائم کیا ہے، سائنس نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ علم کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسان کی ذہانت کی نقل کرے گی وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا چکی ہے. آپ پرانے ادوار کے اندر عقل بڑی یا بھینس کی کہانی میں پڑے ہوئے ہو. مرغی پہلے آئی یا انڈا؟ آپ کے ملک میں نے خریدا آدھا درجن 170 روپے کا انڈا. اب بات یہ ہے کہ جو سال 2024 کیلنڈر ایئر اپنی فائنینشیل پرفارمنس کو کنکلوڈ کرے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی اسیس کرنا ضروری ہوگا کہ کیا واقعی میں وی ور ایبل ٹو اچیو دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیپل آر لیونگ ان امیجنری ورلڈ، اور وہ امیجنری ورلڈ انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا کی تیار کردہ ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے. دوسری طرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اس امیجنری ورلڈ کا پیراڈاکس ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر منفی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے کریٹ کیا ہے. اس پیراڈاکس میں، اس پیرلل یونیورس کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، معاملات بہت زیادہ خراب ہیں. اب بات یہ ہے کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف پیپل جو کہ سچ بولنا چاہتے ہیں، سچ بتانا چاہتے ہیں، کو صحیح تصویر پیش کریں. اگر سب چیزیں اتنی ہی اچھی ہیں تو پھر آؤٹ کم شوڈ آلسو بی ویری ویری بیوٹیفل، امیزنگ اینڈ انکریڈیبل. میں ایک ریئلٹی بیسڈ پروگرام کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ریئلٹی بیسڈ پروگرام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیو آؤٹ تھنگز دیٹ آر جسٹ میڈ اپ ریئلٹیز. آئی جسٹ ٹیل یو ہاؤ اٹ از. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب زبیر طفیل صاحب جو کہ سابق صدر FPCCI. ویلکم کرتا ہوں سر، آپ کو شو. تھینک یو جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اب بات یہ کہ میں بیٹھا تو میں نے کیونکہ بہت سارے ٹی وی چینل دیکھے، ان ٹی وی چینل کے اوپر اچھی خبریں سنی. پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی، دنیا کے سب سے آگے ترقی کرنے والا ملک، ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں میں نے سنی. تو میں نے کہا چلو اسی بات پر میں معیشت کی کتاب کھول لیتا ہوں، دنیا کے مشہور معیشت کے جریدے، رسالے، اخبارات ان کو پڑھتا ہوں. اس میں نے پڑھا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی ایوریج GDP گروتھ جو رہی ہے پچھلے 10 سال میں اتنی ہی اس سال ہوگی. کوئی مارکا نہیں مارا. مہنگائی کی شرح بہت اونچی رہی، میں بھی اس دہائی میں اونچی ترین رہی. ہم نے منتھ آن منتھ نمبر دے کر اور ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کروانا تھا، اس سے تاجر صنعت کاروں کے کچھ مفادات جڑے تھے، تو ہم نے بھی اس میں کوئی زیادہ اپنی طرف سے کوئی شور شرابہ نہیں کیا. لیکن ٹو بی ویری فرینک، انفلیشن پورے کیلنڈر ایئر میں کم نہیں ہوئی، 2-3 مہینوں میں کم ہوئی، اس سے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کروا لیا. لیکن ان ریئلٹی نیشنل سیونگز، پرچیزنگ پاور پیریٹی، GDP گروتھ ریٹ، پر کیپیٹا GDP، ڈیٹ ٹو GDP، سارے ریشیوز ہمارے بہت ہی زیادہ خراب ہیں. اس سے زیادہ خراب شاید ماضی کے اندر کم رہے ہوں، بہت خراب ہیں. تو اس کے باوجود سٹاک ایکسچینج میں اضافہ اور اچھی خبروں کا آنا، یہ مجھے تو ہضم نہیں ہو رہا. سال کا آخر ہے، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ سال 2024 جو تھا وہ پاکستان کے لیے کافی مشکل سال. شروع کے پہلے 6 ماہ کے اندر جو تھا وہ انفلیشن بہت ہائی تھا، انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھے، اور معیشت جو تھی مسلسل دباؤ میں تھی. اور بہرحال آخر میں جیسے جیسے انفلیشن کم ہوئی تو پھر اسٹیٹ بینک نے جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم کرنا شروع کیا، اور اب 22 سے جو ہے تقریباً 13% پہ آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو انڈیکیٹرز ہیں بہتر بھی ہیں. اسٹاک مارکیٹ اب جا رہی ہے، لیکن جب آپ لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو لوگوں کی زندگی میں اتنی بڑی بہتری نظر نہیں آتی. مہنگائی بھی ہے، آمدنی کم ہے، بجلی کا بل اسی طرح سے زیادہ ہے، کوئی بجلی کے بل میں کمی نہیں ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ جو جتنی باتیں خوبصورت نشر کی جا رہی ہیں وہ اس کے مطابق جو نا عوام کو بھی سہولت ملنی چاہیے. ابھی تک عوام کو کوئی سہولت نہیں ملی ہے.
جو سیلریڈ آدمی ہے وہ بیچارہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی اگر لاکھ روپے بھی کماتا ہے تو بھی اس کے اگر 2 بچے ہیں, اسکول کی فیس وغیرہ دے کے اس کے بعد بھی کچھ نہیں بچتا. سب سے پہلے بجلی کا بل دیتا ہے. بجلی کا بل تو ایسا ہے کہ جس نے کم آمدنی والوں کا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے. وہ سب سے پہلے بجلی کا بل پے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ادھر ادھر جاتے ہیں, کھانا پینا پورا کرتے ہیں. تو معیشت جو ہے ٹھیک ہے, ملک میں بعض جگہ کافی بہتری بھی آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ بہتری نہیں ہے. پھر دوسری بات, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے. اس ریجن کے اندر ہمارا جو ریشو ہے بہت ہی خراب ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کاروباری لوگ, تاجر, صنعت کار, ان کا دل نہیں ہوتا کہ ٹیکس دیں. وہ جب چاہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ٹیکس کو کم سے کم دیا جائے, اور تو اس طرح ملک چلتا نہیں ہے, نہ معیشت چلتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ صحت اور تعلیم دے, اور حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. کراچی میں سندھ ریونیو بورڈ جو ہے تقریباً 250 ارب روپے جمع کرتے ہیں سال کے, اور ساری سڑکیں ایسی ٹوٹی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا. یہ جو دن منانے جا رہے ہیں, میں تو ٹی وی پہ بولنے والا ہوں کہ یہ دن کون سی ثقافت کا ہے, کیا نہیں, لیکن میں چپ ہوں, خاموش ہوں. اللہ کا کرم ہے, اردو بولنے والوں سے زیادہ اچھی اردو بول لیتا ہوں, مزاجن طبیعتاً آپ دیکھ لیں. لیکن چلو, میرا پروگرام بزنس کا ہے, میں دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں, کہیں کوئی برا نہ مان جائے, کسی کے جذبات مجروح نہ ہو. یہ میں بتا دوں آپ کو, میں زبیر طفیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اب چونکہ یہ بڑی ڈیمانڈ ہے تو کراچی کی معیشت کے متعلق بھی بات ہو جائے. آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو شہر کراچی کو اپنا گھر مانتے ہیں. اگر حقیقی طور پر کراچی کے معاشی, ثقافتی, معاشرتی, سیاسی حقوق دینے ہیں تو آئی تھنک آبجیکٹیولی سوچنا پڑے گا. لسانیت, صوبائیت اور جو ہے نا اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا یہ کام. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیں, کراچی تو 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ایک شہر ہے. یہاں پر اور پھر کراچی ہے بھی اتنا کھلے دل کا اور کھلے ہاتھوں کا کہ پاکستان میں کہیں سے کوئی بھی آتا ہے وہ سب آ کے یہاں سما جاتا ہے. اور لیکن حکومت بھی جو ہے کراچی سے بہت پیسے کماتی ہے. سندھ حکومت بھی کماتی ہے, مرکزی حکومت بھی کماتی ہے, لیکن سندھ کو یا مرکز جو ہے کراچی کو لوٹاتا نہیں ہے. جو کچھ اس سے ملتا ہے اس کو واپس نہیں کرتا. اب کم سے کم سڑک تو بنوا دو. سڑکیں کراچی کی ایسے ٹوٹی ہوئی ہیں, آپ جا رہے ہیں بعض علاقے, تو میں گیا نہیں ہوں لیکن میں ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ اتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے, کبھی گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے, پانی بکھرا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کیا صورت حال ہے. پیسے بھی ہیں حکومت کے پاس, سب کچھ ہے, لیکن سڑکیں نہیں بنتی. سڑکوں کا بہت برا حال ہے. اس کے بعد اور بھی بچوں کے کھیل کود کی کوئی جگہ ہونی چاہیے, وہ پارک نہیں بنتے, کچھ نہیں بنتے. جو اس طرف کوئی کراچی کا نوجوان زبیر طفیل صاحب آج یہ پوچھتا ہے آپ سے, مجھ سے, اس ملک کی سیاسی قیادت سے, ہمارے روزگار کا معاملہ کب حل ہوگا؟ ہمارا نوجوان بے روزگار سڑکوں پر گھوم رہا ہے, اس کو ملازمت یا تو فیکٹریوں میں ملے گی یا دفتروں میں ملے گی. یہ مینول ہارڈ لیبر نہیں کرتا جیسے باقی کرتے ہیں, اس کے لیے مخصوص امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں. آپ مجھے بتائیں سرکار نے آج تک کیا کیا؟ کیا سرکاری ملازمتوں میں یہاں کے رہنے والے لوگ, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے, کسی بھی زبان بولنے والے ہوں, ان کی ملازمتوں کے کوٹے کے متعلق کوئی کام ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کوٹا بھی ہے جو ہے, بس آپ کو سب باتیں پتہ ہیں. اب روزگار کا مسئلہ ہے کہ حکومت نے تو اپنی جان چھڑا لی ہے. وہ کہتی ہے یہ تو روزگار دینا اب پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, کچھ آپ بھی تو کام کریں. حکومت ٹیکس تو سارا لیتی ہے. آج کل تو جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے بھی زیادہ لیتی ہے. لوگوں گلا دبا کے ٹیکس لیتی ہے. آپ کا ٹیکس جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کا زیادہ ٹیکس جو سیلریڈ لوگ دیتے ہیں.
सैलरीड लोग जब उनकी तनख्वाह उनको मिलती है चेक में से पहले टैक्स काटते हैं, फिर उनको चेक दिया जाता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी जगहें हैं। फिर हुकूमत का काम होता है, हुकूमतों का, कि वो सनतकारों को सहूलत दे, सहूलत इस तरह से दे कि सनती जोन बनाए और उसको मुनासिब कीमत के ऊपर बेचे, और सब सनतें लगती हैं। अब अगर आप सोचें कि सनत को कोई फायदा नहीं देना, वो कोई आपसे कुछ मुफ्त नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप इंडस्ट्रियल एरियाज में जगह दें, उसके बाद वहां पर गैस और बिजली दें। सर 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, हाँ जी, तब से लेकर आज तक इतने तालीमी इदारे नहीं बन सके कि तालीमी इदारों में कोटा चल रहा है। यानी मैं हैरान इस वजह से हूं कि इतने सारे ज़िले हैं इस सूबे में, इस पूरे मुल्क के अंदर, आज भी तालीमी इदारों के अंदर कोटा चल रहा है कि ये यहाँ का बंदा, वहाँ का बंदा। सर कुछ आपको मंतक समझ में आई कि 1947 में आज़ाद हुआ मुल्क, आज भी उस पर कोटा चल रहा है? जी हाँ, देखिए उसमें ऐसा है कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ और जिंदगी का तमाम हिस्सा यहीं पे गुजरा। तो मुझे इस बात का दुख होता है कि आप नौकरी के अंदर कोटे में एक सन आई थिंक 1992 में कोटा सिस्टम जो नाफिज हुआ था सिंध के अंदर, तो वो दिन से आज के दिन तक उसका जितना टाइम था वो गुजर गया, फिर उसको और बढ़ा दिया गया। तो आप जब तक कराची के लोगों को नौकरियां नहीं देंगे सरकारी इदारों में, तो कैसे काम चलेगा? ये लोग मायूस हैं। जो आपको सड़क पे जो है रोजमर्रा नजर आता है कि स्ट्रीट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम इस वजह से है कि उन नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार नहीं है तो वो लोगों को लूटे मारे, ये गलत बात है, लेकिन ये उसी का रद्द अमल है कि रोजगार नहीं मिलता है तो ठीक है, कहते हैं कि अच्छा जिस तरह से भी होता है, जहाँ से होता है लूटो। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको हुकूमत को चाहिए, खास तौर पर सिंध हुकूमत को चाहिए कि सिंध हुकूमत की जो नौकरियां हैं वो खास तौर पर कराची के लोगों के लिए खोलें। कराची के लोग भी तो यहीं के रहने वाले, यहीं पैदा हुए हैं, और इसको अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो कराची का लॉ एंड ऑर्डर कभी भी सीधा ठीक नहीं होगा। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक तो ये कि सबसे पहले सड़कें बनाए। सड़कें बनाने के लिए आपके बहुत पैसे, सिंध गवर्नमेंट को अरबों रुपए आ रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट को जो अरबों रुपए आ रहे हैं वो कराची शहर के ऊपर खर्च करें और सिंध के दूसरे शहरों पर भी खर्च करें। लेकिन क्योंकि कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे ज्यादा सड़कों का बुरा हाल भी कराची का ही है, तो हुकूमत से सिंध से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले वो सिंध की सड़कें हंगामी बुनियाद पे बनाएं। देखिए आज के अखबार में आधे पेज का ऐड था कि इस्लामाबाद में तो पता नहीं कौन सा फेज 7, 8, G7, G8 जो है उसमें कोई अंडरपास बना है जो 46 दिन के अंदर बना है। और यही काम अगर हमारे सूबे में होता है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो 46 दिन नहीं होते हैं, वो 2 साल हो जाते हैं। 2 साल में मुकम्मल होता है या 3 साल में होता है। आप आज के अखबारों में सब में देखिए एक इश्तहार आया हुआ है, CDA ने दिया है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि हमने ये जो अंडरपास 46 दिन में बनाया है। और आप दूसरा, मैं ये नहीं देखें सिंध का रहने वाला हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि सिंध भी उसी तरह तेजी से तरक्की करे जैसे कि दूसरे सूबे, खासतौर से पंजाब और इस्लामाबाद। देखिए इसमें एक इशू जो आ रहा है, आपको पता है, लोग बीच में सियासी लोग भी थोड़ा दबाव में आ जाते हैं, भूल भाल जाते हैं। पहले इन्होंने बहुत शोर शराबा किया, सेंसस ठीक नहीं हुआ, मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, बहुत शोर शराबा किया, फिर उसके बाद एकदम ठंडे हो गए, बिल्कुल ठंडे, जैसे खीर ठंडी हो जाती है ना ठूठा, वैसे ठूठे की तरह ठंडे हो गए। अब बात यह है कि when you are saying that the population of this city is in excess of 30 million people, whether they are residents, whether their ID card says they are from Karachi or not, they are utilizing the basic utilities of the city. They are drinking the same water, they are bathing with the same water, they need the electricity. ये तो सेंसिबल नहीं है ना कि आप 3 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी 1.5 करोड़ ID कार्ड है। ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, ये गलत बात है। देखिए जिसका भी जो 1.5 करोड़ कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है। और कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ की है, कुछ ज्यादा हो या कम मुझे नहीं पता। 3 करोड़ की आबादी है, इसके हिसाब से इनके पास पैसे भी बहुत आ रहे हैं, तो उसको सही तरह से बांटना चाहिए। आप देखिए यार कराची शहर से क्या बदकिस्मती है कि पानी नहीं आता घर के अंदर। पानी आपको चाहिए, आप टैंकर से ले लें, आपको पाइप से पानी नहीं आएगा। यार कितना बड़ा जुल्म है
سندھ حکومت بھی بیٹھی دیکھ رہی ہے, مرکزی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ بھائی. اچھا دوسری بات آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, بی ایچ اے کے اندر جو بھی وہاں کی کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ ہیں, جس جگہ وہ 2.5 لاکھ روپے سال کا ٹیکس لیتے تھے واٹر اینڈ سیوریج کا, اس سال انہوں نے 5 لاکھ کر دیا اور پانی پھر بھی نہیں آتا. اتنی مطلب اداروں کی بے شرمی ہے, ان کو کچھ اللہ کا خوف نہیں آتا. ان کو تو یہ پتا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی جا کے انہوں نے حساب دینا ہی نہیں ہے. یہ بالکل ہمارے جو بھی ادارے ہیں, یہ ان کا مائنڈ بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے پاس جب جائیں گے جب دیکھا جائے گا. آج تو جو کچھ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. تو وہ حال کراچی کا ہے, نہ گھروں میں پانی آتا ہے, اور پھر کیا سڑکوں کا برا حال, تعلیمی ادارے کیا. مطلب مجھے بہت انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ میں اس شہر میں رہتے ہوئے. دیکھیں آپ میرے خیال سے, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی پیدائش بھی یہی ہے اور لڑکپن کے دن بھی آپ نے یہی گزارے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کا انفراسٹرکچر گورا بہادر نے بنایا تھا 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے بنایا گیا انفراسٹرکچر آپ کے بقول 3 کروڑ لوگوں کا کیسے بیئر کرے گا ویٹ؟ آپ خود دیکھیں. It requires massive reinvestment into infrastructure. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ایک بات میری ہے کہ سندھ کے اندر مسلسل پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, تو اس میں حکومت سندھ پیپل پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ یہی سندھ میں ان کی حکومت بنتی ہے ہر سال. تو کیونکہ ان کو عوام کا ووٹ ملتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کی حکومت بننی چاہیے. لیکن ان کا بھی کام ہے کہ کچھ کراچی کے لوگوں کا خیال کریں, سندھ کا بھی کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جناب آپ سب جو ہے کراچی میں لگائیں, آپ کراچی میں بھی لگائیں, سندھ میں بھی, اندرون سندھ میں بھی لگائیں, آپ حیدرآباد میں بھی لگائیں, لاڑکانہ بھی لگائیں, سکھر میں بھی, سب جگہ لگائیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے, ایک گھر میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو 5 بیٹے ہوتے ہیں نا, تو جو بیٹا زیادہ کما کے لاتا ہے تو ماں بھی اس کو زیادہ پیسے. سر میری معذرت, آپ پورے ملک کی سیر کرتے ہیں, گھومتے پھرتے رہتے ہیں, تاجر صنعتکاروں سے ملتے رہتے ہیں. آپ حیدرآباد شہر آپ کو جانا ہو تو آپ جا کر وہاں دیکھیں کیا برا حال ہو رہا ہے. حیدرآباد شہر جو ہے وہ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ سندھ کا کیپٹل تھا, جب پری پارٹیشن جب مختلف ادوار رہے, اور آپ کو پتا ہوگا وہاں کے حالات آپ جا کر دیکھیں, حیران رہ جائیں گے آپ کہ یہ کیا ہو گیا حیدرآباد کے ساتھ. حیدرآباد کا بھی حال اچھا نہیں ہے. لاڑکانہ کو میں اندرون سندھ لاڑکانہ بھی جاتا ہوں جی, تقریباً سال میں 1 دفعہ. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاڑکانہ شہر جو شہید بھٹو صاحب کا شہر اور شہید بے نظیر کا شہر, وہ لاڑکانہ میں نے آخری 20 سال میں وہ خاص ترقی نہیں دیکھی. وہ بعض جگہ پہ ٹریفک رکتی ہے, وہ ایک پل ہے نہر کے ساتھ جاتا ہے, وہ 15 سال پہلے بھی وہیں پہ ٹریفک چوک ہوتی تھی, آج بھی ٹریفک چوک ہوتی ہے. تو وہاں لاڑکانہ میں بھی جو ہے انہوں نے اتنے جو خرچ نہیں کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی بہتر بناتے. بہرحال میری حکومت سندھ سے درخواست ہے کہ خدارا آپ کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں, سندھ ایک امیر صوبہ ہے جہاں آپ اچھے کام بھی کر رہے ہیں, آپ کے اچھے کاموں کو میں سراہتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ جو ہے ہاسپٹل بہت اچھی طرح سے بنا رہے ہیں, آپ بہت ہی اچھے پیمانے پہ پورے سندھ کے اندر آپ نے ہاسپٹل کا جال پھیلا رہے ہیں. اس کے لیے میں سندھ حکومت کی تعریف کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ خدا کراچی کے بارے میں سوچیں, کراچی کے پانی کے بارے میں سوچیں. یار کہ مطلب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, آپ کو جتنا پانی چاہیے ٹینکر سے مل جائے گا, لیکن آپ کی پائپ لائن میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ٹیکس بھی آپ لیتے ہو, سب کچھ لیتے ہو, اور اس کے باوجود بھی پانی نہیں دیتے, تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے پیش کیا. میری خواہش یہی ہوگی کہ انتظامیہ بھی اس پر غور کرے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین, وی ویٹ فار آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.